سر جو اجیت دوول کی اسٹریٹجی تھی جو مختلف اس کے بیانات سے نظر آتی ہے، تحریری طور پر بھی آپ پڑھیں تو آپ کو مختلف آرٹیکلز میں ریفلیکشن ملتی ہے اور اس کے کچھ ویڈیو کلپس میں بھی مل جاتی ہے، وہی اسٹریٹجی ہے جو اس وقت وہ عمل پیرا ہے۔ اسرائیل ادھر کر رہا ہے، یہ انڈینز ادھر کر رہے ہیں، اسرائیل کے بلکہ ایڈوائزرز بھی پرائم منسٹر صاحب اس دن بریفنگ میں تھے، انہوں نے کہا کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیر میں سری نگر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایکوپمنٹ بھی ان کا استعمال ہوا اور ان کے ایڈوائزرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کو سدے باب تو کرنا پڑے گا، اس کے لیے پھر آپ کو ایک تگڑے پلان کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ میں پھر دوبارہ اپنے اوریجنل آرگومنٹ کے بعد کہ اس کے باوجود دیکھیں ہماری اکانومی جو ہے روبسٹ ایک سچویشن میں داخل ہو چکی ہوئی ہے، ہمارے جو ایک عزت آبرو جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے اس میں بہت زیادہ انہانس ہوئی ہے سارے اس سے۔ ہمیں کسی صورت بھی جو ہے کسی جنگ کو جو ہے نا خدا نخواستہ ہماری طرف سے نہیں ہو، ہمارے اوپر اگر امپوز ہو تو پھر اس کا تو جواب بھرپور دیا جائے گا، ساری قوم مل کے جواب دے گی۔ لیکن انٹرنیشنل جو ہمارے جو اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں بلاول صاحب کی سربراہی میں، ان کو بھی اور ہمیں بھی، ہمارے جو مشنز ہیں ان کو بھی یہ باور کرانا چاہیے ساری دنیا کو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ وی وانٹ ٹو کو ایگزسٹ ود آر نیبرز۔ ہمارے ایشوز ہیں، وہ ایشوز جو ہیں بین الاقوامی برادری سیٹل کروا دیں۔ ہم بین الاقوامی برادری کو کہیں گے کہ پریا پنچایت کر لیں ہماری اور ہندوستان کی اور کشمیر کا ایشو جو ہے سیٹل کرا دیں۔ جس طرح یونائٹڈ نیشنز کا باقی جب بڑی پاورز جو ہیں ان کا انٹرسٹ ہو کسی ریزولوشن میں تو امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، چاہے وہ نارتھ افریقہ ہو، وہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں ان کا انٹرسٹ نہ ہو اور ان کا انٹرسٹ اس میں ہو کہ یہ زخم رستہ رہے، یہ زخم رستہ رہے۔ میں نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا، لیکن تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ شاخسانہ جو ہے، یہ جو کلونیل نظام تھا یہ اس کا ہے، اور کلونیل نظام کے کون مالک تھے؟ وہ ویسٹرن پاورز تھیں کلونیل نظام کے مالک۔ اب کلونیل نظام جو ہے اس کی فارم اور اس کی شیپ ڈیفرنٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ پہلے فزیکلی جا کے وہ ٹیریٹریز پہ قبضہ کرتے تھے، ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، افریقہ میں قبضہ کر لیا، فار ایسٹ میں قبضہ کر لیا۔ اب جو ہے کلونیلزم، جس طرح اب سائبر وار ہے کہ ہم اپنی ٹیریٹری سے جو ہے جہاز ان کے ڈاؤن کر سکتے ہیں یا ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ان کی اسٹریٹجک جو پوزیشنز ہیں ان کا نشانہ۔ اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کے مختلف میں نام نہیں لوں گا، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں، آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں، اور یہ ایک نیو کلونیلزم کا ایک سسٹم جو ہے پچھلے 40-50 سال میں انوینٹ ہوا ہے۔ بلکہ سوویت یونین کے فال کے بعد جو ہے اور زیادہ جو ہے اس میں شدت آ گئی ہے۔ سر پہلے تو خالی بریٹن ووڈ سے، اب تو آپ کا فیٹف جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑی بلا ہے، جو آپ کو ہر ایشو کے اوپر ایک شرط لگا کے آپ کو کبھی کہتا ہے گرے لسٹ میں ڈال دوں گا، کبھی کہتا ہے بلیک لسٹ میں ڈال دوں گا، اور آپ ولنریبل ہے، آپ کو ماننی پڑتی۔ اور یہ ولنریبلٹی جو ہے یہ ہمارے انٹرنل جو ہے جو فالٹ لائنز جو ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے۔ میں پولیٹیکل ڈسکشن نہیں، ہم انٹرنل کر رہے، لیکن دیکھیں اس دنیا میں جو لوگ آئے ہیں ان سب نے کسی دن جانا ہے، انڈسپینسبلٹی کسی کی بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو بقا نہیں ہے، بقا جو ہے وہ پاکستان کو ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی، میں سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انڈر رائٹ کیا ہوا ہے، اس کی آزادی کو، اس کی بقا کی جو ہے ضمانت جو ہے وہ اس کی ہے، جس کے نام پہ یہ لیا گیا تھا۔ انشاءاللہ وہ حفاظت بھی فرمائے گا انشاءاللہ۔ سر اب جب یہ اسی نے حفاظت کی ہے، یہ میں آپ سے متفق ہوں اس پہ، یہ اسی نے حفاظت کی ہے۔ یہ ہمارے بچوں نے جو کچھ کیا ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی جو تھی برہان تھی، اللہ کی برہان بنے ہوئے تھے۔ یہ جو علامہ اقبال کا کہ یہ اللہ کی برہان تھے، اس کی تلوار تھے یہ بچے سارے جو لڑ رہے تھے۔ سر جو میریکل تھا، جو آپ نے 5-6 جہاز گرائے ہیں، جو S-400 کو مار گیا، جس کو وہ کہتے تھے ناقابل تسخیر ہے۔ نہیں جی، ان کو آپ دیکھیں، مجھے بیکی اینڈرسن کہتی تھی، میں نے کہا سوشل میڈیا پہ، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائیورج کہ میرے کیا سورسز ہیں، میں ویسے تو لوز ٹاک کر جاتا ہوں، لیکن بصیرت ڈیفینس منسٹر کسی وقت کیئرفل بھی رہنا پڑتا ہے۔
تو وہ لیکن اب جو ہے وہ خود ان کا جو سی ڈی ایس ہی کہتے ہیں تو وہ اعتراف کر رہا ہے. سی ڈی ایس کو بہت مار پڑی ہے اس کے بعد انٹرنلی اس بیان کے بعد کہ جہاز گر گئے ہمارے. دیکھیں وہاں پہ جب قومیں جو ہے جعل سازی کریں جس طرح ہندوستان نے کی ہے, جعل سازی کریں تو حقیقت جو ہے وہ کسی طرح لیک آؤٹ ہو جائے تو پھر وہ جو سچ بولے گا اس کی شامت آ جائے گی, کیونکہ ان کا ساری کی ساری جو وہ جھوٹ کے اوپر بیسڈ ایک دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے جس نے قتل عام کیا ہوا ہے گجرات کے اندر مسلمانوں کا, یہ ڈیفائن کر دیتا ہے مودی کو, زندہ جلائے گئے ہوئے لوگ. وہاں کی اسمبلی کا, گجرات کی اسمبلی کا مسلمان ممبر تھا جس کی فیملی کو وہی تھاٹ کہ ہی از ناٹ ولنریبل, اس کے گھر کو جلایا, اس کی خواتین کو بچوں کو جلا دیا جائے. تو یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہوا ہے. ہم چاہیں گے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک سویلائزڈ ان کو لبادہ ضرور بنایا جائے, لیکن وی شوڈ آلویز ریممبر کہ یہ ہمارے ساتھ واقعات ہوئے ہیں جو 47 اگست میں ہوا یا سبسیکوینٹ منتھس میں ہوا, ستمبر اکتوبر نومبر تک جو جاری رہا, اس میں دونوں طرف ہوئے, ادھر سے بھی جو امیگرینٹ آئے, یہاں سے بھی جو مہاجر گئے ہوئے. تو لیکن اس کے بعد دیکھیں پاکستان کو انڈو کرنے کی انہوں نے کوئی کوشش جو ہے وہ اٹیمپٹ خالی جانے نہیں دیا. ہر اٹیمپٹ پہ پاکستان کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ دونوں آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, جو بی ایل اے کی صورت میں یا ٹی ٹی پی کی صورت میں, دے آر انڈین ایجنٹس. کوئی مسلمانوں کو اس طرح ذبح نہیں کر سکتا جس طرح ہمارے لوگوں کو ذبح کرتے ہیں. میں آئی ڈونٹ کنسیڈر دیم ایز مسلمس. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن میں جو ان کا بیہیویئر پیٹرن ہے اس کو اسکول کے بچوں کو پہلے اے پی ایس پشاور میں جس طرح کیا, خزدار میں جو کچھ کیا, ان کو تو انسان بھی کہنا بڑا مشکل کام ہے. خواجہ صاحب سر ایک سوال بڑا اہم ہے, جو پلوامہ کے بعد عمران خان تھے وزیر اعظم, ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو ایک رات انٹیلیجنس اطلاع ملی کہ اسرائیل اور انڈیا مل کے ایئر اسٹرائک کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو یہاں سے پھر کچھ موومنٹ ہوئی تو وہ روک دی, پورے ورلڈ کیپٹلز کو بھی آپ لوگوں نے انگیج کیا اور رک گیا وہ معاملہ. ہوا دوسرا موقع ہے کہ اب ہم دوبارہ پرائم منسٹر کے پاس بیٹھے تھے, آپ بھی ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا کہ سری نگر میں اسرائیلی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کٹ جوڑ ایک بڑی خطرناک ہے. یہ نہیں اور رہے گا, یہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کٹ جوڑ ہماچل پردیش والی سائڈ پہ اور منالی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ رہے گا. دیکھیں یہ آپ 3-4 ہزار سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جو یہ آج جو فارم ہے یہ زائنزم کی, میں ساری یہودیوں کو بریکٹ نہیں کرتا, لیکن زائنزم یہ مینٹیلٹی جو ہے واز دیئر all the while over many centuries. میں اگر آپ پڑھیں ان کی تاریخ پڑھیں, جو جب تک یہ وہاں پہ رہے, فرسٹ ٹیمپل کی ڈسٹرکشن ہوئی جو نظر نے کی, اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جو ہے رومنز نے ڈسٹرکشن کی, اس کے بعد ان کی ڈسپرسل ہوئی ساری دنیا کے اوپر جو ہے, جو کس طرح انہوں نے بینکنگ سسٹم کے اوپر اور فائنینشیل سسٹم میں یورپ میں جا کے قبضہ کیا. سو یہ دیکھیں میں تو اس ورڈ پہ اعتراض کرتا ہوں کہ یہ اکیلے سیمیٹک نہیں ہے, سیمیٹک عرب بھی ہیں, سیمیٹک ایتھوپینز بھی ہیں. سیمیٹک انہوں نے کس طرح مونوپلائز کر لیا ہوا ہے, سیمیٹک کہہ رہا ہوں, سیمیٹک جو ریس ہے وہ تو ریس ہے نا, اس میں عرب بھی ہیں, یہ بھی ہیں, سارے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از اے فینومینا وچ از دیئر فار تھاؤزنڈز آف ایئرس. اور جہاں یہ جو فینومینا ہے جو ہمارا ہندوستان کے ساتھ ہے, اٹ ول نیور گو, آئی وش کہ کسی طرح یہ ڈیلیوٹ ہو جائے, لیکن اس کی ڈسپیرنس جو ہے نا وہ نہیں. وہ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کی دکانیں چمک رہی ہیں اس نفرت کے اوپر, جو ہے یہ مودی ٹائپ لوگوں کی اس نفرت کے اوپر دکان چمک رہی ہے. وی کین کو ایگزسٹ. کشمیر کا جو ہے جو حل جو ہے جو انٹرنیشنل برادری نے بتایا ہوا ہے, اس کو حل جو ہے اس پہ عمل درآمد کریں, سمپل ایز دیٹ. جواہر لال نہرو جو ہے آئی وڈ کال ہم ایک سیزنڈ پولیٹیشین تھے, اور وہ ایک اپنی ملک کے کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ ایک آنریبل شخص تھے. تاریخ میں ان کا, برصغیر کی تاریخ میں بہت بڑا مقام ہے ان کا. اس شخص کا تو مقام ہی کوئی بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دیم.
جو فور فادر سے یا فاؤنڈنگ فادرز جو تھے سوری ان کے انڈیا کے ان کا کمپیئر کریں آپ ان موجودہ جو لوگ ہیں یہ ان کے سامنے جو ہے ایکسٹریمسٹ رول ہے سر. بالکل یہ ایکسٹریمسٹ رول. سر بینگ ڈیفینس منسٹر آپ سے ایک دو باتیں, یہ اس جنگ کے بعد کچھ اور سوال بھی آئے. انڈیا سے جیسے آ رہا ہے کہ وہ کبھی SU-57 کی طرف جا رہا ہے یا F-35 کی طرف جا رہا ہے. پاکستان کی خبر آتی ہے کہ ہم J-35 چائنا سے کو 40 جہاز کو ایکوائر کر رہے ہیں, اس کا بتا دیں. پھر اسی طرح PL-17 کے اوپر آتا ہے کہ J-35 کے ساتھ PL-17 we will have to upgrade our arsenal. یہ جو موجودہ ہمارا آرسنل ہے اٹ ہیز پرفارمڈ ویری ویل, اور اس کی جو لیٹر ورژن ہوگی, جس طرح آپ آج جو ہے اگر میں کوئی 20-22 ماڈل کی گاڑی چلا رہا ہوں تو آئی ایم فیلنگ ویری کمفرٹیبل ان دیٹ کار. لیکن 2-4 سال جب گزر جاتے ہیں تو اس کو آپ ماڈل چینج کرتے ہیں فار ڈفرینٹ ریزنز آف کورس. لیکن یہ جو دیکھیں آپ برہموز یا ریفیل اور یہ جہاز جو تھے یہ انوینسیبل سمجھے جاتے تھے کہ ان کو کوئی پھڑک نہیں سکتا ان کے قریب. جو ہے نہ ہمارے بچے جو ہیں نہ وہ پھڑکے ہیں بلکہ انہوں نے اڑا کے رکھ دیا, جو ہے ان کے پرخچے اڑا دیے ہیں انہوں نے جو ہے, اور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. آپ کے پلانز میں شامل ہے کہ یہ J-35 وغیرہ کیا کچھ؟ یہ بالکل لینا چاہیے. میں مجھے لیٹسٹ پلانز کا نہیں پتا, لیکن میں ایز اے سٹیزن جو ہے ایک شہری کے طور کے اوپر جو تھوڑا سا جانتا ہے کہ وہ ایسے لینی چاہیے ہمیں کنٹینیوسلی. اب میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری یہ جو چولی دامن کا ساتھ ہے ہماری اکانومی کا اور ہماری دفاع کا. آپ کی اکانومی ٹھیک ہو گئی, یو ول بی ایبل ٹو ڈیفینڈ یور سیلفس بیٹر. آپ اتنے بہتر ہو گئے ہوئے ہیں دفاعی انڈسٹری کے اندر کہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور خصوصاً اس واقعے کے پاس آپ کے پاس آرڈرز آ رہے ہیں کہ J-17 کے ہمارے آرڈر آ رہے ہیں. اور الحمدللہ ہماری ایئر فورس نے اس کی میسو اپ گریڈیشن کی ہے. میں جب ایئر مارشل ارشد تھے اس پروجیکٹ کے انچارج جو بعد میں PIA کے بنے, تو میں اس وقت ڈیفینس منسٹر تھا. تو جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور فرسٹ اسکواڈرن جو ہے ہینڈ اوور ہوا پاکستان ایئر فورس کو, تو اٹس اے میٹر آف پرائڈ فار آل آف اس. سر ایک لاسٹ کوشچن پوچھ لوں, یہ شہروں میں لڑائی ہے, کل جنرل ساحر نے بھی بولا, تو آپ کا مرید کے ہٹ ہوا, بھاولپور ہوا, پھر انہوں نے بیسز کے اوپر بھی برہموس میزائل مارے, ادھر نور خان پہ ہے. آپ کو ایئر ڈیفینس سسٹم بھی اپنا اکوپ کرنا پڑے گا جو آپ کو برہموس کو ہوا میں مار گرائے, سرحد پار نہ کرنے دے. واٹس دی پلان؟ دیکھیں یہ تو مقصد وار جو ہے یہ تو اب سائبر وار ہو گئی ہوئی ہے. یہ وہ جنگوں توپوں کی اور وہ نہیں لڑی جا رہی جنگ, اور دن بدن جو ہے یہ آپ کے جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہیکرز تھے جنہوں نے ان کا سارا سسٹم ہی ہیک کر دیا اور وہ بے بس ہو گئے. وہ خود کہا انہوں نے CDS نے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی اور پھر ہم نے اس کو کریکٹ کیا, پھر ایک دن بعد جو ہے وی ور ان بیٹر پوزیشن, اس طرح کی ہے. تو ان کی ہیلپ لیسنس جو ہے آپ کو نظر آتی تھی. اور میرا خیال ہے کہ ہماری تینوں افواج جو ہیں نیوی, بری فوج اور ایئر فورس جو ہے وہ کنٹینیوس اپگریڈیشن اس کی ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ہے ہمیں وسائل جو ہیں, ملکی وسائل جو ہیں, آپ حساب لگا لینا کہ آج کل اشتہار آتا ہے کہ سگریٹ جو ہے 300 ارب روپے چوری کے سگریٹوں میں ہمارا جاتا ہے. وہ 300 ارب روپے کے آپ جہاز لیں, 300 ارب روپے کے آپ جو ہے میزائل لیں, سسٹم اپ گریڈ کریں. $1 ارب ہے, $1 ارب ہے. اور نہیں, اور ساتھ میں آپ گنتا جاؤں گا فگر جو ہے کسی نے پروگرام کر لیں گے. یہاں پہ کراچی پوسٹ ٹرسٹ کے اندر جو ہے ہزاروں ارب روپے کا گھپلا ہے. آپ کا ٹیکس جو ہے مختلف سیکٹر جو چوری کرتے ہیں آپ دیکھیں جو چیز گورنمنٹ کے بجٹ سے نا, یہ آپ نے اسکول بنانا ہے. آپ اسکول جو ہے اگر آپ مجھ سے اسکول بنوا لیتے ہیں, میں ایک پرائیویٹ ٹھیکیدار ہوں, وہ اگر 15 لاکھ روپے کا بنے گا, سرکاری چینلز کے ذریعے وہ اسکول جو ہے 50 لاکھ روپے کا بنے گا. بالکل صحیح.